سی پیک جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر ٹو یو. تو انہوں نے یہ کہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں, وی ول گیو یو $5 بلین. انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیکج بنا رہے ہیں, $5 بلین ہم آپ کو کیش دیں گے, اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی, ہم نے $5 بلین کو ترجیح نہیں دی, اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے, اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں, آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ کر, لیکن پاکستان. اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی, وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے, اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے, اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں گھر ہمارے تشریف لائے. تو ایک ہمارے دور میں فورن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے, ڈیفنس فرنٹ کی بات کی, فورن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں. فورن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی. مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں آج تک کبھی کوئی انڈین پرائم منسٹر کبھی آئے ہیں پاکستان کی وزٹ کے اوپر؟ ہمارے زمانے میں 2 دفعہ آئے. اور یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر. ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا, ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا, انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا, اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا, فورن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا, معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا, معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں. لایا گیا تھا, وہ خود نہیں آ سکا, وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں لگتا تھا, لیکن ہمیں گرایا گیا, اس کو لایا گیا, اور اس نے آ کے ملک کا کیا حشر کیا آپ نے دیکھا ہے. پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دیکھیں, مجھے یہ بتا, میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو, کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, کسی کے ٹینیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, اور بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے, تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا. یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی, میں ملک کی بات کر رہا ہوں, ملک کیسے آگے بڑھے گا. تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے ایک دوسرے کی, جہاں لڑائیاں ہو جائیں, تو گھر کیسے چلتے ہیں, ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے. نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20, 30, 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی, تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا. لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم جن سے بہت آگے تھے, ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں, اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے, کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے,
کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں. RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے. پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب, لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے, اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے. اور وہ جو چوچوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود RTS کو بند کرنے کے باوجود اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا, جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا, جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے, جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے.